بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابہ عمر بن حسان جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائے، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں اتنے کپڑے نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے، ظاہری جسم کو چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی ذلت کی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو، روٹی کوئی نہ ہو؟ یہ ہماری جہالت کا علم ہے اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسا چل رہا ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نصیحت دیکھیں یہ جنت کے سردار حسن اور حسین، ان کی ماں اور اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ نے اپنی چادر مرمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کرو۔ آپ اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی، 2 مہمان آئے اور بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ اے بیٹی، غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں بھی فاقے ہیں تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ یہاں یہ بول فرما کر میں نے کہنے لگا تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا تو شروع کر دیا۔ یہاں یہ بولا، میرے رب نے مجھ پر پیش کیا، آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان سونا بن جاتے تو کیا اس سے کیا ہوتا؟ سارے عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا، پھر یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت بھی نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا۔ میں نے انکار کیا، اے بیٹی پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے یہ چاہیے کہ 1 دن بھوکا رہوں اور 1 دن کھانا کھاؤں، تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے، ان کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملی، ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے پیسے نہیں مل رہے، تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوائی کے لیے پیسے نہیں مل رہے، تمہاری بیٹیوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، تو تمہارے نبی کی پیاری بیٹی کو بھی جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ملے تھے۔ یہ صرف امت کے غریب کی تسلی کے لیے ہے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور ان کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنا دیا۔ پھر تو قانون سب سے بڑا ہے، عزت والا ہے۔ ایک جیسا شخص، دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانے سمیت ان کو غرق کر دیا۔ کہا، بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں، جب بھوک لگے گی تو میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آوزاری کروں گا، یا اللہ مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔